بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، غزوہ احد ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض محققین اور مورخین اس کو شکست قرار نہیں دیتے کیونکہ اس میں مسلمانوں نے نقصان تو اٹھایا لیکن اپنا علاقہ کفار کے حوالے نہیں کیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو ایک دھچکا لگا جس کو بعض مورخین شکست کا نام بھی دیتے ہیں۔ آخر اس شکست کی وجہ کیا تھی اور کون کون سے صحابہ کرام اس جنگ میں شامل ہوئے اور کون کون سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ محترم ساتھیوں، اس جنگ کا ایک اور سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ منافقین کا سردار ابی صبا مسلمانوں کو اس میدان جنگ میں چھوڑ کر اپنے ساتھ ایک کثیر تعداد کو لے کر جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کی جمعیت کو زبردست دھچکا پہنچایا، جس سے دوسرے مسلمانوں کے دل میں مشرکین کے مقابلے میں اپنی کم تعداد کا خوف بیٹھ گیا اور ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میدان جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی اور اپنے سر پر حفاظتی خول بھی چڑھا رکھا تھا جو کہ حالات کی سنگینی اور جنگی ماحول کی زبردست عکاسی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لباس میں اور جنگی تیاری میں دیکھ کر صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین بھی اس حالات کی سنگینی کی نوعیت سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ جنگ احد میں حالات مسلمانوں کے خلاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی مخالفت کی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے انہوں نے اس درہ کو خالی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سیرت اور تاریخ کی سبھی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ فقط چند صحابہ کرام تھے جو رسول اسلام کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ ہر چند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میدان جنگ میں واپس آنے اور مدد کرنے کے لیے بلایا، لیکن وہ اس مشکل ترین مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے گئے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس بھاگنے کو بیان کیا اور ارشاد ہوا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول تمہارے پیچھے کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، نہ کہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ آیت مشرکین کے خوف سے میدان جنگ سے فرار کرنے کی توصیف بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف توجہ نہیں کی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے رہے کہ اے لوگو واپس آ جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن اس حالت میں کسی فرار ہونے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آیت ان کے تفرقہ اور فرار کو بیان کر رہی ہے۔ ان میں سے بعض پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھے اور بعض دور تھے، لیکن کسی نے بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک نہیں کہا اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے اور اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں کی کہ کہیں رسول اکرم قتل یا زخمی نہ ہو جائیں۔ البتہ ایک گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اور دشمنوں کے شر کو دفع کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے جنگ سے بھاگنے اور جہاد سے فرار کرنے والوں کی لغزش سے یاد کیا جس میں شیطان نے فتنہ برپا کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا تھا اور خدا تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ غفور اور حلیم ہے۔
یہ بھاگنے والے لوگ منافق نہیں تھے، کیونکہ منافقین کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور یہ عادل صحابہ کرام میں سے تھے۔ اس بات پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہے کہ میدان میں سے اکثریت ابتدا میں ہی بھاگ گئی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10 تھی، اور بعض نے ان کی روایت کے مطابق تعداد 4 بیان کی ہے، اور بعض افراد نے اور مورخین نے زیادہ سے زیادہ 100 افراد لکھے ہیں۔ محترم ساتھیوں، بعض مشہور روایات کے مطابق چونکہ پہلے خلفائے راشدین بھی اس میدان سے بھاگ جانے والوں میں سے تھے، لہٰذا بعض اہل سنت مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس فرار کو ایک فطری چیز کے طور پر پیش کیا جائے۔ امام بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی احد کے میدان سے فرار ہو گئے تھے۔ المنار کے مؤلف لکھتے ہیں کہ جب دشمن کی طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو جو لوگ مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور جن میں منافقین اور ضعیف الایمان افراد بھی شامل تھے، اور جو مال غنیمت کے لیے آ گئے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے میدان میں پشت دکھائی، تو باقی لشکر بھی فطری طور پر مضطرب اور پریشان ہو گیا، اور وہ بھی معمول کے مطابق نہ کہ خوف و ہراس سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر ایک گروہ فرار ہو جائے تو باقی بھی بے سوچے سمجھے متزلزل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کا فرار ہونا پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ترک کرنے اور انہیں دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ کر جانے کے طور پر نہیں ہوا تھا۔ وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوں گے، ہم اس بات کی تشریح نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ان فرار ہونے والے مسلمانوں کو معاف فرما دیا تھا۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس جنگ کے نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا، اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی شروع کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب کے سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو اور ان کے سرداروں کو واصل جہنم کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ اس جنگ کا سب سے اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے ایک دامن پر 50 مسلمان تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی چیل کوے نوچتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں تو بھی تم اس درے کو اور پہاڑی کے اس دامن کو نہیں چھوڑو گے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تیر اندازوں کا سردار مقرر کر کے وہاں پر تعین کر دیا گیا۔ جب مشرکین کو جنگ میں ضربیں لگنے لگیں اور وہ بھاگنے لگے تو مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ اس پہاڑی کے دامن پر تعینات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان جنگ میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ درہ پر صرف 10 افراد رہ گئے، اور تیر اندازوں کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکارتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد کرواتے رہے، لیکن اس کو فراموش کر کے وہ اصحاب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اور درے پر صرف 10 لوگ رہ گئے۔ خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یکدم پیچھے سے وار کیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ سرگرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر صحابہ کرام نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔
کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے، کچھ ارد گرد کی پہاڑی کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کس کام کی ہے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت اور تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جا رہا تھا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی ہے رنج نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ سورہ آل عمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اپنی تلواریں بھی چھوڑ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہے، اگر کل ان کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اس قدر خون بہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار مرہم پٹی کی۔ اس کے باوجود جب خون نہ رکا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر لگائی، جس سے خون مبارک رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار ایسی امت کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، کیا پتہ کل ان کی آنے والی نسل نے اسلام قبول کریں، اور پھر وہی ہوا۔ خالد بن ولید جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین پر حملہ ہوا اور ان کی ایک یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے بعد میں مسلمانوں کو بہت ساری جنگوں میں فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کچھ وقفے بعد صحابہ کرام علیہ اجمعین میدان جنگ میں واپس آنا شروع ہو گئے تھے، چونکہ مشرکین اپنا بھاری سامان جنگ مثلاً زرع بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے تھے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کرام کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے پر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین مکہ نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی کی راہ اختیار کی۔ محترم ساتھیوں، بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں، اور بعض مورخین کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اگر درہ عین پر تعینات لوگ دردہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے ہوتے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کرام کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں ان کے بے حد کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھ کر سیکھنے کا موقع ملا۔ خدا عز و جل نے قرآن مجید میں یہ